آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا قصہ، ایک ایسی نصیحت لے کر حاضر ہوا ہوں جو ہمارے دلوں کو ٹٹولے گی اور ہمیں صبر، شکر اور یقین کے اصل معنی سمجھائے گی۔ یہ ایک کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جسے دنیا کی سب سے بڑی دولت کو بیچنے کا موقع ملا اور پھر اسے دوبارہ خریدنے کا بھی۔ اس قصے کا عنوان نصیب کا سوداگر، صبر اور یقین کا فلسفہ۔ اے ایمان والو، ہم میں سے کتنے ہی لوگ روزانہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نیک عمل کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، مگر پھر بھی ہماری زندگی میں مشکلات کیوں ہیں؟ ہم اللہ سے مانگتے ہیں مگر ہماری دعائیں دیر سے کیوں قبول ہوتی ہیں؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کا حساب اور اس کا حکمت بھرا فیصلہ ہماری چھوٹی سوچ سے کتنا بلند ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نیکی، ہماری ہر نماز، ہر روزہ ہمیں اسی دنیا میں خوشحالی، صحت اور آرام کی شکل میں فوراً مل جائے۔ مگر میرے دوستو، اگر نیکی کا سارا بدلہ ہمیں یہاں اس فانی دنیا میں مل جائے تو پھر آخرت میں کیا بچے گا؟ ہم کس منحے سے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا ایک کھیت ہے اور آخرت اس کی فصل۔ کیا کوئی ذہین کسان اپنی فصل پکنے سے پہلے ہی کاٹ کر ضائع کر دیتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ صبر کرتا ہے تاکہ اسے بھرپور اور دائمی فائدہ ملے۔ اسی صبر اور یقین کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے آئیے اس کسان کی کہانی سنتے ہیں جو نورآباد بستی میں رہتا تھا۔ پرانے زمانے میں نورآباد ایک چھوٹی پرسکون بستی تھی۔ اسی بستی میں ایک کسان رہتا تھا، نام تھا اس کا نعمان۔ نورآباد کے کھیتوں کی طرح نعمان کا دل بھی سرسبز تھا۔ وہ محنتی تھا، ایماندار تھا اور اس کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی تھیں۔ اس کے ہاتھ سخت تھے مگر دل اتنا نرم کہ وہ اپنی بھوک بھول کر دوسروں کی بھوک مٹاتا تھا۔ اگر بستی میں کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تو نعمان کا دل بے چین ہو جاتا۔ لیکن اس سال نعمان پر آزمائشوں کے بادل چھا گئے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ قریب تھا مگر نعمان کی بیوی سخت بیمار تھی۔ گھر میں بچے چھوٹے تھے اور اس کے پاس اپنی گندم کی فصل کاٹنے کے لیے مزدوروں کو دینے کو ایک دھیلا بھی نہیں تھا۔ نعمان روزہ رکھ کر صبح سویرے کھیتوں میں جاتا۔ سورج کی تپش، خالی پیٹ اور جسمانی تھکن سب اسے نڈھال کر دیتے۔ وہ پسینہ بہاتا مگر چہرے پر شکر کا ایک رنگ ہمیشہ قائم رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے رب نے بے حساب اجر رکھا ہے۔ مگر انسان کا دل کمزور ہوتا ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب سورج آسمان کے عین بیچ تھا اور گرمی اپنی انتہا پر تھی، نعمان کے دل میں ایک خار کی طرح خیال چپ گیا۔ میں روز عبادت کرتا ہوں، کسی کا حق نہیں کھاتا، پھر بھی میری زندگی میں اتنی سختیاں کیوں ہیں؟ کیا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ یہ وہ لمحہ تھا جب شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا۔ شام کو جب نعمان نے روزہ کھول کر نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی زبان سے وہ الفاظ نکل گئے جو ایک ولی کو بھی پست کر سکتے ہیں۔ یا اللہ، اگر میری یہ عبادتیں تیری بارگاہ میں قبول ہیں تو ان کا بدلہ مجھے دنیا میں دے دے، آخرت کی فکر بعد میں کر لوں گا۔ اس نے اپنی ابدی جنت کو اس فانی دنیا کے چند دنوں کے آرام کے بدلے مانگ لیا۔ الفاظ ادا کرتے ہی نعمان کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور ندامت اتری، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ رات کو وہ تھکن سے چور سو گیا مگر یہ سونا نہیں تھا، یہ ایک خواب کا دروازہ تھا۔ نعمان نے خود کو ایک بڑے میدان میں پایا۔ یہ میدان حشر کا ابتدائی منظر تھا۔ سورج قریب تھا، لوگ پیاس اور خوف سے دیوانے ہو رہے تھے، کہیں کوئی سایہ نہیں تھا۔ اچانک آسمان سے ایک عظیم نور اترا اور اس کے سامنے ایک عظیم الشان محل نمودار ہوا۔ اس محل کی دیواریں چمکتے ہوئے ہیرے اور یاقوت سے بنی تھیں۔ اس کے دروازے خالص سونے کے تھے اور اس کے درمیان دودھ، شہد اور شراب طہور کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ ہر طرف سکون، ٹھنڈک اور خوشبو ہی خوشبو تھی۔ نعمان حیرت سے رو پڑا اور ایک فرشتہ سے پوچھا، یہ جنتی محل کس خوش نصیب کے لیے ہے؟ یقیناً کسی بڑے نبی یا ولی کا ہوگا۔ فرشتہ مسکرایا اور بولا، نہیں، یہ ایک کسان کے لیے تھا، نام تھا اس کا نعمان بن حبیب۔ نعمان کے قدم لرز گئے۔ وہ تو میں ہوں، تو پھر یہ محل میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس لمحے فرشتے کے لہجے میں سچائی کی وہ گہرائی تھی جو دل کو چیر دیتی ہے۔ اس نے کہا، کیونکہ اس نے اپنی عبادتوں کا بدلہ دنیا میں مانگ لیا تھا اور اللہ نے تمہاری محنت کا اجر، تمہاری فصل کی بہتر پیداوار کی شکل میں تمہیں اسی دنیا میں دے دیا۔ تم نے اپنی آخرت کی جنت کا سودا دنیا کے چند دنوں کے بدلے میں کر لیا ہے۔ یہ محل اب تمہارا نہیں رہا۔ یہ سن کر نعمان کے جسم سے گویا جان نکل گئی۔ وہ سجدے میں گر گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو سیلاب بن کر بہہ نکلے۔ یا رب، یا رب، میں نادان تھا، مجھے دنیا کی عیش و آرام نہیں چاہیے، مجھے صرف تیری رضا اور تیری مغفرت چاہیے۔ فجر کی اذان پر نعمان ہڑبڑا کر اٹھا، اس کا دل ہل چکا تھا۔ اس نے اللہ سے رو کر توبہ کی اور عہد کیا کہ آج کے بعد کبھی شکایت نہیں کرے گا اور اپنے ایمان کو دنیا کے کسی سودے میں شامل نہیں کرے گا۔ اس دن وہ پہلے سے زیادہ جوش کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے گیا۔ اس نے ہر دانہ کاٹتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔
اس نے ثابت کر دیا کہ اب وہ صرف آخرت کا طلبگار ہے۔ شام کو جب وہ تھکا ہارا گھر لوٹا تو دیکھا کہ دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے بھرے پڑے ہیں۔ اس نے حیرت سے بیوی سے پوچھا، یہ سب کہاں سے آیا؟ بیوی بولی، کوئی نیک دل شخص ہمارے دروازے پر رکھ گیا، شاید اللہ نے آپ کے صبر کا انعام دنیا میں ہی بھیج دیا ہے۔ نعمان مسکرایا، یہ ایک نیا امتحان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہی دنیاوی بدلہ ہے جو اس کے رب نے بھیجا ہے۔ اگر وہ یہ کھانا قبول کر لیتا تو اس کا جنت والا محل دوبارہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ اس نے لمبی سانس لی اور وہ فیصلہ کیا جو ہزاروں سال کے انسانوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ یہ ہمارا نہیں، کسی محتاج کا حق ہے۔ جاؤ یہ سب کھانے فوراً اس بیوہ کے گھر دے آؤ جس کے بچے کل بھوکے سوئے تھے۔ نعمان کی بیوی حیران رہ گئی مگر خاموشی سے اس نے حکم کی تعمیل کی۔ اس رات نعمان نے پھر ایک کھجور اور پانی سے روزہ افطار کیا۔ اس نے دنیا کی جنت کو ٹھکرا کر آخرت کی جنت کو چن لیا تھا۔ اسی رات اسے پھر وہی محل نظر آیا مگر اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ اس کے دروازے پر سونے کے حروف میں ایک عبارت لکھی تھی، نعمان بن حبیب، صابرین میں سے ایک۔ فرشتہ مسکرایا اور بولا، نعمان نے وہ محل دوبارہ خرید لیا ہے اپنے صبر اور ایثار کے بدلے۔ اب نہ صرف تمہارا محل واپس آ گیا ہے بلکہ تم نے اپنا مقام بھی بلند کر لیا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ نصیب کا سوداگر کون ہے؟ نصیب کا سوداگر وہ نہیں جو بیچنے سے انکار کر دیتا ہے۔ جب بھی زندگی میں حالات مشکل ہوں، جب دعائیں دیر سے قبول ہوں، جب آپ کو لگے کہ آپ کا حق نہیں مل رہا، تو سمجھ لو کہ اللہ آپ کی نیکیوں کو محفوظ کر رہا ہے۔ وہ آپ کی آخرت کے محل کو سونے اور ہیروں سے مزید سجا رہا ہے۔ اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مت مانگو، یہ سودا خسارے کا سودا ہے۔ اصل سکون صبر میں ہے اور اصل انعام آخرت میں ہے۔ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑو، شکر ہر حال میں ادا کرو اور اپنی یقین کو کبھی کمزور نہ ہونے دو۔ اللہ ہمیں صبر کرنے والوں، شکر کرنے والوں اور یقین رکھنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔